ربنا لكم ولا كل غير المؤمنين بالله ربنا ضمير الذي من المهتدين ربنا لعلكم ولا كل خير من قبلكم لعلكم إن كنتم من المؤمنين والذين أوتوا الكتاب ربنا تقبل إن كنتم فلا تعلمون آمنوا بالله ربنا سميع العليم العليم المؤمنين ربنا لعلكم ولكل حل من قبلكم لعلكم إن كنتم من المؤمنين والذين آمنوا ربنا سميع العليم من المتكبرين آمنوا بالله ربنا لعلكم ولكل خير من قبلكم لعلكم إن كنتم من المؤمنين والذين أوتوا الكتاب ربنا تقبل إن كنتم فسلمنا آمنوا بالله ربنا سميع العليم من المؤمنين والذين آمنوا ربنا لعلكم على كل خير من المتكبرين آمنوا بالله ربنا سميع العليم من المؤمنين والذين آمنوا بالله ربنا له ملك وهو الله العظيم أهل الكتاب إن كنتم خير من قبلكم لعلكم إن كنتم من المؤمنين والذين أوتوا الكتاب ربنا تقبل إن كنتم آمنوا بالله ربنا سميع العليم من المؤمنين والذين آمنوا ربنا له ملك وهو الله العظيم أهل الكتاب إن كنتم فلا تعلمون آمنوا بالله ربنا سميع العليم من المؤمنين والذين آمنوا ربنا سميع العليم من المؤمنين والذين أوتوا الكتاب ربنا لكم الملك والله الولي الخير من المهتدين آمين آمين الله آمين الحمد لله رب العالمين آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خير والشر من الله تعالى وما سوى الموت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين تیرا ہی وہ گھر ہے تیرا ہی وہ گھر ہے وہ گھر ہے بڑا وہ گھر ہے بڑا وہ گھر میں بڑا ہے روشنی وہ گھر ہے تیرا وہ گھر ہے تیرا تیرا نور سے تیرا نور سے تیرا نور سے صورت ہے پیارا پیارے نبی کا وہ گھر ہے نقصہ وہ گھر ہے نقصہ کعبے غلاف کا وہ گھر ہے تیرا وہ گھر ہے تیرا وہ نقصہ
کعبے غلاف کا تیرا نور سے وہ صورت ہے نور کا وہ گھر میں ہے وہ شکل صورت وہ گھر میں ہے شکل صورت تیرے نور سے نور والے نبی کا کالی کملی والے کا کالی کملی والے کا ارے کملی ہے کالا کملی ہے کالا کملی ہے کالا تیرا قدرت کا جو نیاز وہ قلم میں ہے کالی کملی والے کا وہی نور روشنی ہے وہی نور روشنی ہے وہ قلم یہ کالی میں تیرا نور ہے وہ قلم ہی کالی میں وہ قلم یہ کالی میں تیرا نور روشنی ہے کعبے کے قلعہ سجایا تو ہی ہے نور والے کا غلاف جسموں کا مبارک ایک غلاف ہے وہ غلاف میں بھی تیرا نور ہے غلاف کالا نظر آتا ہے ارے روشنی تو پردے میں ہے روشنی تو پردے میں ہے انسان بول رہا ہے ارے وہ انسان میں تو پردے میں ہے انسان بول رہا ہے انسان میں روح پردے میں ہے ظاہر میں انسان بول رہا ہے تو سرکار مدینے کا کعبہ غلاف پردہ ہے پردے میں کملی والے کا غلاف تیرا نور ہے ارے چمکتا ہوا تیرا نور ہے صورت یہ نورانی کعبے میں چمکتا ہے وہ نورانی صورت تیرا نور ہے وہ نورانی صورت اور تیرا نور ہے چمکتا ہے کعبے میں کعبہ غلاف نظر آتا ہے روح تو ہے روشنی پردے میں انسان بول رہا ہے ارے روح تو ہے پردے میں ظاہر میں انسان بھول رہا ہے یہی راز میرا رب کا قدرت کی راز و نیاز ہے قلم میں ہے کالی ارے قلم میں ہے کالی کالی کملی والے کا غلاف ارے کالا ہے میرے رب کا قدرت قلم کالی قرآن یہ آیت یہ کالا ہے قرآن یہ آیت کالا ہے ہر آیت میں میرے نبی کا نور ہے ہر آیت میں میرے نبی کا نور ہے وہی نور والے ہمارا نبی وہی نور والے ہمارا نبی ارے کلمہ پڑھ کے سنائے ہیں ہمارا نبی کلمہ پڑھ کے سنائے ہیں ہمارا نبی میرے نبی کے سوا کوئی کلمہ پڑھ کے سنایا نہیں ارے کیسے علم والے نہیں اے ہمارا نبی ارے کیسے علم والے ارے کیسے علم والے
ارے کیسے علم والے کیسے علم والے نہیں اے ہمارا نبی، کلمہ پڑھ کے سنایا اے ہمارا نبی، کلمہ پڑھ کے سنایا ہمارا نبی، میرے نبی کے سوا کوئی کلمہ پڑھ کے سنایا نہیں، قرآن پڑھ کے ارے مدینہ شریف میں قرآن پڑھ کے ارے سنایا میرے نبی کے سوا کیا کوئی اور قرآن پڑھ کے سنایا ہے؟ اگر تمہارے پاس ہے کوئی دلیل دکھاؤ۔ جو سید صوفی عبدالحفیظ پیارے نبی کے گھرانے کے آل اولاد ہیں، آل رسول ہیں، یہ صوفی حقیقی فقیر ہیں، اے حسینی جانے مصطفیٰ کا در کا فقیر ہے، یہ سوال ہے تم سے بتاؤ میرے نبی کے سوا کلمہ پڑھ کے کون سنا؟ اگر دلیل ہے دکھاؤ، قرآن پڑھ کے سنایا ہے تو کوئی دلیل ہے دکھاؤ۔ ارے کس میرے رضا اپنے زبان مبارک سے کہے ارے مجھے علم ملا ہے ارے سید کے گھرانے سے، کسی دنیا میں مدرسے سے پڑھ کے آ جاؤ، باہر ملکوں سے پڑھ کے آ جاؤ، وہ علم سید گھرانے کا ہی ہے۔ یا عرب میں پڑھ کے آؤ، یا مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں، بغداد شریف، اجمیر شریف، یا مصر میں، یا ترکی میں، کویت میں، ایران میں، کسی ملک اس میں پڑھ کے آؤ، سید گھرانے کا ہی علم ہے۔ سیدوں کا کیا مقام ہے؟ سیدوں کا کیا مقام ہے؟ وہ اعلیٰ حضرت تفسیر کیا تو احترام سے جب پالکی میں سوار ہوئے، 3 آدمی تھے، تو اعلیٰ حضرت فرمائے کہ اور کوئی ہے تو بلاؤ سے بھلا ہو جائے گا، تو ملے تو لائے، 4 آدمی کاندھے لگا کے چلے، تو میرے اعلیٰ حضرت کہے پالکی رکھو، رکھا گیا تو کہا میں سید کون ہے؟ تو انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ سید ولی ہے، میں بیٹھ جاؤ پالکی میں، بیٹھ گیا، اعلیٰ حضرت کاندھے لگائے، اور جتنے چل کے آئے تھے اس سے کاندھے پہ اس سے زیادہ چل کے گئے، پالکی رکھو، اب اسے جو دینا تھا دے دیے۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے قیامت کے دن اللہ سوال کرے گا کہ میرے آل اولاد کے کاندھے پہ پالکی رکھ کے چلے ہو تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ اعلیٰ حضرت۔ اور یہاں سیدوں کا کوئی پہچان کیا ہے؟ پہچان چاہتے ہیں، کیا پہچان ہے؟ سید ہے، اچھے اچھے عالم سلام کر سوال کر رہے ہیں، یہاں تو ظاہر ہو رہا ہے، اللہ ظاہر کر رہا ہے اپنا قدرت کو، اللہ جس سے چاہے دین کے کام لے لے، اللہ کے نبی جس کو چاہے عطا کر دے، اسی لیے سید صوفی عبدالحفیظ پیارے نبی کے گھرانے کی آل اولاد ہے، آل رسول، ایک دلیل۔ دوسری، جب مولا علی کے جگر کے ٹکڑے ہیں، علی مولا علی، علی شیر خدا، جگر کے ٹکڑے ہیں، پیارے نبی کے ناتی نواسے امام حسن اور حسین کے دل کی راحت چین سکون ہے، صاحب رسول کے نور نظر کرم ہے، میرے غوث پاک نبی کے آل اولاد ہیں، حسینی ہیں، یہ غوث پاک کا بھی کرم ہے۔ حضرت جنید علی گلشن درویش رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا رومی رحمت اللہ نظر کرم ہے، عثمان ہارونی رحمت اللہ، حضرت خواجہ غریب نواز
پیارا نبی کے گھرانے کے آل اولاد عطائے رسول معین الدین چشتی رحمت اللہ نظر کرم ہے. فقر شاہ رحمت اللہ علیہ سے لے کر حضرت بغداد کاکی فرید بابا صابر پاک گلور شریف یسو دراز بندہ نواز داتا حیات کلندر سابو پانی پتی صابو کلندر ماں بصیر آدھا کلندر برنی شریف پلی بھید بدائیو شریف اعلیٰ حضرت کے پیر مسلم محرڑہ شریف حضرت مکتوم اشرف جہانگیر جہانی رحمت اللہ علیہ ان کے پیر مرشد پنڈوگا شریف ہتھیارہ شریف حضرت رستم علی بابا رحمت اللہ علیہ بسم اللہ بابا دریا شاہ بابا وارش پاک مینا شاہ بابا دریا شاہ بابا مکتوم حضرت مقصود غازی سپال صلاح رحمت اللہ علیہ مینا شاہ بابا دریا شاہ بابا حضرت مدار بابا شاہی بابا جمعہ پیر بابا ٹوپی والے بابا لال شاہ باز کلندر داتا حیات کلندر ماں بصیر آدھا کلندر داتا گنج بخش رحمت اللہ کرم ہے عبداللہ شاہ غازی اللہ کا ولی منگا پیر ان کا کرم ہے. تو اعلیٰ حضرت مفتی ہدایت اعظم سیرت سنت یہ کرم ہے ان کا جو قبر سے لے اللہ کا ان کا کرم ہے. کفن ہٹایا گیا چہرے سے آنکھ کھول کا بھی ایسی ان کا بھی نظر کرم ہے. تو اعلیٰ حضرت جو معصوم خاندان سے جو معصوم پیر صاحب کرتا ہے ان کا بھی کرم ہے. تو بدائیوں شریف پیلی بھید ناگور شریف کلیت شریف پیلی بھید ہتھیارہ شریف حاجی علی بابا حاجی ملنگ بابا حاجی علی بابا مولانا صاحب پہلوان صاحب بابا قمر علی درویش اولیاء اللہ حضرت شاہ جلال صافران رحمت اللہ علیہ مولانا جلال رحمت اللہ مولانا کریم شاہ رحمت اللہ علیہ محسن اولیاء رحمت اللہ شاہ بابا رحمت اللہ علیہ شاہ علی بغدادی رحمت اللہ علیہ نیک مرد بزرگان دن 12 اولیاء 40 غازیہ اولیاء نفر شاہ کریم شاہ بابا ملک مستان ابراہیم قاری شاہ رحمت اللہ رستم علی بابا مجلہ ویدوس شاہ بابا رحمت اللہ سراج شاہی بابا لالن صاحب فقیر بابا یہ فقیروں کا ڈیرہ ہے. یہ کتب منڈلی میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا کتب منڈلی میں کنگاہ شریف ہے. یہاں خدمتگار صوفی عبدالحفیظ ہے مخلوق خدمت پہ لوز کیا جاتا ہے. دین کی بات پہ لوز جب بتایا جاتا ہے یا فطرہ زکوٰۃ نہیں لیا جاتا قربانی پہ چمڑا نہیں لیا جاتا یہاں مخلوق کے خلق خدمت کیا جاتا ہے لوگ فیض پا رہے ہیں. آپ لوگ یہ نہ سمجھیں یہ صوفی خوب پیسہ یہاں کما رہا ہے. جو دکان کھول کے بیٹھے ہوئے دعا تعبیر والے اپنے علم بیچ رہے ہیں ایمان بیچ رہے ہیں. جب مریں گے تو کلمہ نصیب نہیں ہوگا قبر میں قیامت تک کے عذاب ہوگا. یہ پیسے کما رہے ہیں بیوی بال بچے کھائیں گے حساب بیوی بال بچے نہیں ان کو دینا پڑے گا. اسی لیے بار بار اعلان کیا جا رہا ہے یہ دکان کھولنے والے یہ ہمارے پاس سملی ہے تو وہ گھر ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. خدائی دعویٰ نہ کرو کہ خدائی دعویٰ نہ کرو. کرنے والا اللہ پاک کے ذات ہے. وسیلہ ہے وسیلہ ماننا پڑے گا. جو وسیلہ نہیں مانا بغیر وسیلے کا اللہ کچھ بنایا نہیں ہے. پیارے نبی کے وسیلے دعا مانگو. مولا علی شریف وسیلے دعا مانگو. امام حسن حسین کے وسیلے پاؤں دھو کے وسیلے سے دعا مانگو. صاحب رسول کے وسیلے مانگو. آدم علیہ السلام جتنے نبی پیغمبر آئے ان کے وسیلے دعا مانگو. القرآن اہل بیت بیان کرو. شہید کربلا کے وسیلے دعا مانگو. ہر ولی کے نام لے کر ان کے وسیلے دعا مانگو. بغیر وسیلے کا کوئی اللہ نے کچھ بنایا نہیں ہے. وسیلہ ماننا ہوگا.
القرآن بیان کر دیں تو اہل بیت بھی بیان کرنا ہوگا. تو کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ 5 ارکان بیان کرتے ہیں. پیٹ ارکان کا بھی بیان کیجیے. پیٹ یہ ارکان ہے. اللہ نے زمین بنایا ہے، آسمان بنایا ہے، انسان بنا انجان ہے، انسان میں جوڑا بھی بنایا ہے، انسان بنایا، روح بنایا، اس کے بعد اس کا پہلے رزق بنایا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ انسان کو اسی دنیا بھیجا انجان ہے. تو بتایا کون؟ ہمارا نبی. ہمارے نبی بتائے غسل کا طریقہ، کپڑے پہننے کا طریقہ، شرع نکاح کا طریقہ، تجارت کا طریقہ، مہمان نوازی کا طریقہ، سفر کرنے کا طریقہ بتایا کون؟ ہمارا نبی. تب جا کر تم بتائے ہو. وہ کتابیں پڑھے ہو، مدرسے میں تو آئے ہو، مسجد میں امامیت کرتے ہو تو بتاتے ہو. کہ تم بتاتے کہاں؟ یہی سید صوفی عبدالحفیظ کا سوال ہے، جواب دینا. کہا کہ نبی کے آگے کوئی اور کلمہ پڑھا، قرآن پڑھا. ارے روایتیں جو ہیں مسلم شریف، بخاری شریف، حدیث شریف، جو اللہ کے نبی سفر میں جو کہتے تھے زبان مبارک سے صحابہ کرام لکھتے ہیں. یہ حدیث شریف ہے، پیارے نبی کا سنت ہے. اللہ کے نبی نہ کہتے تو حدیث شریف کیسے ہوتا؟ جب بخاری شریف، مسلم شریف، بخاری شریف، مشکات شریف، تو تم مدرسے پڑھتے کہاں سے؟ پھر امام ہو کے مسجد میں کیسے آتے ہیں؟ عالم کیسے ہوتے، حافظ کیسے ہوتے، قاری کیسے ہوتے، مفتی کیسے ہوتے، محدث کیسے ہوتے؟ دین کی بات بتانے والے عالم جو ہوئے کہاں سے ہوئے ہو؟ اس لیے اللہ حضرت زبان مبارک سے کہا کہ ہمیں علم ملا ہے تو سید کے گھرانے. القرآن اہل بیت، نبی کے اہل بیت. قرآن بیان کرے تو اہل بیت بھی بیان کرے. کربلا کا واقعہ بیان کرے، اہل بیت کو بیان کرتے ہیں. القرآن بیان کرتے ہیں، کوئی اہل بیت بیان کرتا ہے، کہتے ہیں سیاہ ہے. ارے کہنے والا سیاہ ہے، جو کہنے والا سیاہ ہے. کوئی کہتا ہے حاجیہ حرام ہے. حاجیہ حرام نہیں ہے. محرم کا چاند جو ہے مسلمانوں کے لیے خوشی کی چاند ہے. محرم یادگار ہر مسلمان کو تازیہ بنانا فرض ہے. یہ امام حسن حسین کا یادگار ہے. تمام اولیاء اللہ کا سر کا تاج ہے. تم حرام بولتے ہو؟ تو پیلی بھیت کے عالم نے اس کا اٹھ کر دکھایا سیدھا حق سوال کا جواب دیا کہ اگر تازیہ حرام ہے تو ثابت کر دو، اتنا انعام لے جاؤ. ثابت کرو. تمہارے پاس کون سی دلیل ہے؟ امام حسن حسین، امام حسن حسین اسلام کی بنیاد ہے. نانا جان ظاہر میں علم والے ہیں، حضرت علی علم کی دروازہ ہے. اہل بیت کو بیان کرنا علم معرفت مولا علی کا دروازہ ہے. مولا علی کا دروازہ ہے. اس لیے کنتم مولا مولا علی علی شیر خدا. کنتم مولا مولا علی علی شیر خدا. امام حسن حسین کے لگتے جگر مولا علی شیر خدا ہے. امام حسن حسین کے یادگاریں تم مٹانا چاہتے ہو کہ محرم کہ تازیہ حرام ہے. ارے اسلام کے تم بنیاد رکھنے والے میرے نبی کے ظاہر کرنے والا پروردگار رب العالمین. یہ علم تو اللہ کا علم ہے. یہ علم اللہ کا علم ہے. اپنا علم پیارے نبی کو ہر علم بتایا، ظاہر اور باطن. اس لیے ہمارا نبی اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے ہمارا نبی. اسی پہ اعلیٰ حضرت قلم اٹھائے لکھے ہیں
کہ آئے آئے نور والے، آئے آئے نور والے، ہمارا نبی نور والے ہے ہمارا نبی، ان کا گھرانہ نور کا، ان کے نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ علم جو ہے اللہ کا علم ہے۔ اے دعا تعویذ والے، دکان کھول کے بیٹھنے والے، یہ علم جو ہے تم بیچ رہے ہو، ایمان بیچ رہے ہو، ایمان کا سودا کر رہے ہو۔ مخلوق خلق خدمت کرو، اگر کسی سلسلے کا مکانی پیر کا مرید ہو، اللہ کرم فضل مخلوق خلق خدمت کرو، بے لوز فیض پا رہا ہے، جو کسی کو دے رہا وہ لے رہا۔ پیسوں کے سوال نہ کرو، ان عالموں کو جلسے میں آپ دعوت دیتے ہیں، محنت مشقت سے پسینہ کر کہا کہ چندہ کرتے ہیں، عالم کو دعوت دینے جاتے ہیں تو عالم کہتا ہے اتنا دینا ہوگا، ویسے عالموں کو جلسہ میں مت بلائیے۔ جو حافظ سوال کرتا ہے، ابھی سنائیں گے ہم مہینہ 27 رمضان تک ہم اتنا لیں گے، ایسے حافظوں کو پیچھے قرآن مت سنیے، ایسے حافظوں کو مت بلائیے۔ یہ القرآن اہل بیت ہے، علم اللہ کا علم ہے، علم کا سودا نہ کرو۔ آج کل جو ہے ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہیں، رمضان مبارک مہینہ آتا ہے تو اناج کے حساب سے فطرہ نکالا جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے کہ ہر آدمی کا اتنا فطرہ ہے، تو فطرہ بھی ہم دیں گے جو فطرے کے حقدار ہیں۔ زکوٰۃ جو نکالیں گے، کتنا بھری چاندی سونا اس حساب سے زکوٰۃ نکالیں گے۔ اسلام شریعت ہے، یہ میرے نبی کے گھرانے کا آل اولاد سید صوفی عبدالحفیظ کا اعلان ہے، یہ آل رسول ہے۔ ہم فکس نہیں کر سکتے، ایک گھر میں اگر 5 ممبر ہے تو آپ کو 1200 روپیہ دینا ہوگا۔ 1200 روپیہ تم کو دیں گے، تم جب دین کے ٹھیکیدار ہو کیا؟ ارے تم دین کے ٹھیکیدار ہو، تم دین کے کام کرنے والے، دین کے نام میں دنیا کی دولت جمع کر رہے ہو۔ پگھار پہ دین کا کام نہیں ہوتا ہے۔ اٹھا کے تواریخ پڑھ لے، میرے غوث پاک کے سال میں غوث پاک مجدد دی ہے۔ ارے میرے غوث پاک نبی کے گھرانے کے آل اولاد ہیں، سید ہیں، حسینی کے، کہ تو کربلا میں پانی نہیں تھا، ارے اللہ کے راستے شہید ہوتے ہیں، وہاں پانی کی ضرورت نہیں، اسی کفن میں دفن ان کو قبر اتارا جاتا ہے۔ حضرت امام جعفر رحمت اللہ صاحب میں انگلی اٹھایا نیاز نہیں ہوگا، تم تو راہ درگاہ ہو جاؤ گے۔ محرم کے تاجیہ، محرم تو حرام ہو گئے، تم راہ درگاہ ہو جاؤ گے۔ بڑا وقت قریب آ رہا ہے، اللہ کا ایسا پکڑ ہوگا، کہنے والے یا تو اندھے ہوگے یا گونگے ہوگے یا بہرے کر دے گا۔ امام حسن اور حسین کی شان مرتبہ اللہ نے بلند کیا۔ نانا جان کی بات وفا کر دیا حسین نے، اور شہید کربلا میں شہید ہوئے، وقت نماز، وقت اذان نماز میں شہید ہو گئے۔ تو شہید کربلا شہادت حسین، یادگار محرم تازیہ حسین کا ہے، ان کی یادگار تم مٹانا چاہتے ہو، بھول بھی ہو، یاد رکھو، راہ درگاہ ہو جاؤ گے۔ اور ٹائم قریب آ رہا ہے، اللہ ایسا عذاب مسلط کرے گا، یا تو گونگے ہوگے، لنگڑے ہوگے، بوڑھے ہوگے، اور دعا تعویذ کرنے والے تمہارے اوپر اللہ مسلط کرے گا، جاؤ بچ نہیں پاؤ گے۔ جب اسلام کا نظام بگڑا ہے، اللہ کے نبی اول نبی، ظاہر نبی، آخری نبی، باطن نبی ہیں،
ہمارا نبی کے بعد کوئی نبی پیغمبر نہیں آئے، نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، ولایت کا دروازہ کھلا ہے۔ ہر زمانے میں اللہ ولی بھیجا ہے۔ جب نظام بگڑا ہے اسلام کا، ولی سے کام لیا ہے۔ اس لیے کہا، پہلے ہی سے اعلان کیا جا رہا کہ قطب منڈلی میں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ شریف ہے۔ غریب نواز جو کرامتیہ ہے، بے مثال، ایک ذرے کا ذرہ، ذرے کا ذرہ اللہ تبارک تعالیٰ رب الکرامت کے ظاہر کرنے والا ہے، ولی کے وسیلے کام لینے والا ہے۔ بار بار آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے، وقت قریب آ رہا ہے، یہی قطب منڈلی میں اللہ قدرت اپنا ظاہر کرے گا، ولیوں کو وسیلے کام لے گا۔ اس لیے اللہ کے رسی مضبوطی سے پکڑو، پورے دن میں داخل ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور پیارے نبی کے گھرانے کا، آل اولاد، آل رسول کا اپنی مت اٹھاؤ، صوفیوں کا اپنی مت اٹھاؤ۔ نہیں تو تم فارغ جہاں سے بھی ہو کے آئے ہو، مصر سے آؤ، کسی ملک سے آؤ، تمہارے سینے میں جو علم ہے، وہ علم سے پڑھو گے نا، فیض سے محروم کرتے رہنا، فیض نہیں پاؤ گے، فیض سے اللہ محروم کر دے گا۔ تو یہ فتنے کی دور میں ہے، یہ دور بہت فتنے کا ہے۔ اللہ کے نبی فرمائے 73 فرقے ہوں گے۔ تو مسلمان بھائیوں، اعلان سن لینا، تمہارے آل اولاد کو پیارے نبی کے گھرانے کا، پیارے نبی کے گھرانے کا آل اولاد سید صوفی اعلان کر رہا ہے۔ آپ پیارے نبی کے کلمہ جو پڑھے مسلمان ہیں تو شریعت کو بجا رکھو، شریعت کو گھر میں لاؤ، اپنے آل اولاد کو دین کی علم سکھاؤ، ماں بہنوں کو بیویوں کے پردے میں رکھو۔ دیکھا جا رہا ہے کہ مسلمان نوجوان لڑکے یہ داڑھی رکھتے ہیں، سنت کو دھجیاں اڑا رہے ہیں، سر کے بال لمبے کر کے باندھ رہے ہیں، یہ کلپ باندھ رہے ہیں، رنگ برنگ کے سیلونوں میں یا بال بنوا رہے ہیں، ہاف پینٹ پہن رہے ہیں۔ تو اپنے مزاج کے مسلمان مت بنو، نفس کے تابعداری نہ کرو، نفس کی غلامی نہ کرو، نفس کے پیروی نہ کرو۔ ارے جانے مصطفیٰ کا نور والے کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہو، اپنے آل اولادوں کو تربیت دو۔ یہ ہوا کی طرف فتنہ بڑھتا جا رہا ہے، یہ ہاف پینٹ پہن رہے ہیں، طرح طرح کے بالوں کو بنا رہے ہیں، مسجدوں میں دیکھا جا رہا ہے۔ شریعت کے مطابق، پیارے نبی کے سنت لباس کے مطابق مسجد میں داخل ہو جاؤ۔ وضو کے وقت خون آ رہا ہے تو بات کر رہے ہو، طہارت کر رہے ہو، خون بات کر رہے ہو، بیت الخلا میں بات کر رہے ہو، مسجد میں نماز امام کے پیچھے نیت کر کھڑے ہو گئے، امام نماز سے دعا کر رہا ہے اور اس میں اٹھ کے مصلیوں کے قطار سے باہر کو نکل رہے ہیں۔ سب عبادتوں کا نچوڑ دعا ہے، تم دعا میں شریک نہیں ہوتی، تو پتہ چلتا ہے کہ تم دین کی علم سے واقف نہیں ہو، انجان ہو۔ جمعے کی نماز میں جہاں امام ہاتھ اٹھایا جمعہ نماز بعد، دیکھا جا رہا آدھا مسجد خالی، تو آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا جسم وجود یہ دنیا کی طرف نہیں، یہ دل کا مسئلہ ہے، دل بادشاہ ہے، یہ وزیر ہے، یہ مارکر ہے۔ اس لیے جمعرات کو یہاں جو محفل ہوتا ہے، نعت رسول پڑھا جاتا ہے، اس لیے ذکر رسول کرایا جاتا ہے، تاکہ ان کا دل کا اندھیری دور ہو جائے، نیت صحیح ہو جائے، ایمان بھی واضح ہوتا ہے، ایمان تازہ ہو جائے، لالچ ترک ہو جائے، نفس اصلاح ہو جائے، نفس خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارے۔ اس لیے یہاں ذکر کرایا جاتا ہے، ذکر رسول ہوتا ہے۔ اس جمعرات کے دن آپ لوگ محفل میں شریک ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے یہاں کیا ہوتا ہے، کیا بتایا جاتا ہے، کیسے یہاں دین کی بات بتایا جاتا ہے، کیسے یہاں نعت رسول پڑھتے ہیں،
कैसे यहाँ जिक्र होता है, कैसे न्याज फातिहा होता है, सलात व सलाम पढ़ा जाता है, तो न्याज होता है, लोग न्याज खाते हैं गौस पाक के नाम पर। यहाँ कोई टीवी मस्जिद में लगाकर धज्जियां उड़ा दिया, प्यारे नबी के घराने का शरीयत को धज्जी उड़ा दिया, मस्जिद में टीवी लगाया, तुम तो शरीयत का धज्जी उड़ा दिया, धज्जी उड़ा दिए हो। और 1200 रुपया तुम फिक्स किए हो कि घर में 5 आदमी है, 6 आदमी है, 4 आदमी, हमको 1200, तुम दिन के ठेकेदार हो। फितरा अनाज के हिसाब से लान होता है कि काफी फितरा इतना देना, इतना चांदी या सोना है, भरी के हिसाब से जकात दिया जाता है। तो जकात उसको देंगे जो जकात के हकदार है। अपने खूनी रिश्तेदार में जो है तलाश कीजिए, अल्लाह उसको नवाजा है, खुशहाल है, तो अपने खूनी रिश्तेदारों में देखिए, तलाश कीजिए, उनको जकात के लायक उसको जकात दीजिए। अल्लाह नवाजा है, खुशहाल है, जो इसका हकदार है, जो इसका हकदार है, अरे हकदार को तलाश करके जकात दीजिए। जकात का मसला जो है बहुत बारीक है। ये ईद उल जुहा और कुर्बानी, ये कुर्बानी गरीबों के लिए है, अमीर को नवाजा है तो ये मालदारों के लिए कुर्बानी है, गरीबों के लिए हज माली हसीयत के ऊपर है, कुर्बानी माली हसीयत के ऊपर है, कुर्बानी और जकात माली हसीयत के ऊपर है। अगर जकात सही निकाल कर हकदार वालों को हक अदा करते तो आज ये माँ बहन हाथ नहीं फैलाने आते। अगर सही जकात निकालते तो एक मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। तुम जकात सही नहीं निकालते हो। नमाज जब तक के हलाल रुजी नहीं होगा, ये नमाज कायम नहीं होगा। ये सैयद सूफी अब्दुल हक मीर मुर्शिद सूफी गमरी कहलाए हैं, सूफी आजाद गाची रहमतुल्लाह अलैह कहलाए हैं, सूफी हमीद गमरी फारूक गमरी कहलाए हैं। जमीन पे नजर आ रहा है गमरी साहब बयान कर रहे हैं, लेकिन मुकाम जिनका पर्दा का खुल गया है 90 मुकाम, मक्का शरीफ मदीना शरीफ बका फना 90 मुकाम का पर्दा खुल गया, ला मका का पर्दा खुल गया है। तो रूहानियत से देखो कि उस मुकाम पर कुरान कौन बयान कर रहा है। वहां गहमरी जाहिर में नजर आ रहे हैं, कुरान बयान करने वाले वही हैं जो अल्लाह के नूर वाले प्यारे नबी जाने मुस्तफा हैं, और कुरान बयान कर रहे हैं। इसलिए कहा जाता है समझ कर फिर उसका नाम अजमेर, जो समझ गया पागल तो मिट्टी का ढेर है। तो मेरे आला हजरत नजदियों का हर सवालों का जवाब दिया है, हर मसाइल को हल किया है। 14 बरस की उम्र से वहाबियत को रद्द किया है। जो वहाबियत को रद्द नहीं करते सुन्ने कुल्ली आलिम कहा गया है। तो वहाबियत से बचो, सुन्ने कुल्ली आलिमों से बचो। अल कुरान अहले बैत जहाँ बयान कर रहा है वो आलिम को जलसे में लाओ, वो आलिम को जलसे में मत बुलाओ जो अल कुरान अहले बयान नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई कहता है कि हम दीन के काम कर रहे हैं, हमें ज़कात दो, तुम क्या दीन के काम कर रहे हो? तुम अपने नफ्स से काम कर रहे हो, पेट अरकान के काम कर रहे हो, जमीन मकान खरीदने काम कर रहे हो, दीन के नाम पर दुनिया की दौलत जमा कर रहे हो। तवारीख उठा के पढ़ो मेरे ख्वाजा की नमाज। अरे वो दर है मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का दर, प्यार मदीने वाले का आले औलाद है
میرے خیجہ آل اولاد ہے، ارے نبی کے گھرانے کا آل اولاد ہے، عطائے رسول معین الدین، ارے دین کا وہ کام کر گئے میرے خواجہ غریب نواز، میرے خواجہ غریب نواز دین کی کام کر گئے، دنیا کی دولت سے کوئی زمان مکان کا کوئی لالچ نہ تھا، فقط اللہ کو راضی کرنے کے لیے ارے اولیاء اللہ کی تواریخ اٹھا کے پڑھو، دین کی کام کل اولیاء اللہ کس طریقے سے کر گئے، اولیاء اللہ کے نقش قدم پر چلو، جب تک کہ اولیاء اللہ کے نقش قدم پر نہیں چلو گے، صاحب رسول کے دل سے نہیں مانو گے، القرآن اہل بیت بیان نہیں کرو گے، کربلا کا واقعہ بیان نہیں کرو گے، قرآن میں جتنے نبی پیغمبر واقعہ بیان نہیں کرو گے، اپنا دماغ لگاؤ گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہاری عبادت بندگی برگاہ رسالت میں نہیں پہنچے گا، آسمان زمین کے بیچ میں جھولے گا، اور ہاتھ کے لیے دعا اٹھاؤ گے برگاہ رسالت میں نہیں پہنچے گا، عرش کے نیچے جھولے گا، اس لیے القرآن اہل بیت دل و جانوں سے محبت کرو، القرآن اہل بیت اللہ کے نبی فرمائے صحابیوں تمہارے بیچ میں دو چیز چھوڑ کے جا رہے ہیں، مضبوطی سے پکڑنا، گمراہ نہیں ہونا، یا القرآن بیان کرتے اہل بیت بیان نہیں کرتے، جو اہل بیت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہو سیاہ ہے، ارے تم کہنے والے تم سیاہ ہو، اہل بیت القرآن، اہل بیت معرفت کی راز و نیاز اللہ کا معرفت ہے، یہ اللہ کا معرفت ہے، یہ اللہ کا معرفت ہے، اللہ کے معرفت کے راز و نیاز جاننے والے ہمارا نبی، ظاہر علم بھی جاننے والے ہمارا نبی، اللہ کے قدرت کی راز و نیاز جاننے والے ہمارا نبی، آسمانوں اور زمینوں کا راز و نیاز جاننے والے ہمارا نبی، عالم ارواح میں اللہ تبارک تعالیٰ کتنے روحوں کو بنایا، دنیا میں آیا دارالبقا فنا ہو کے جا رہا ہے، وہ بھی علم ہے ہمارے نبی، تم کیسے کہتے ہو علم والے نہیں ہمارے جیسے ہیں، توبہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ سید آل رسول ہے، نبی کے آل اولاد ہے، یہ اعلان کر رہا ہے، یہ اعلان کرانے والا ہے، وہ ظاہر میں نہیں ہے، پردے میں ہے، اور ظاہر میں اعلان سید صوفی عبدالحفیظ کر رہا ہے، یہی راز معرفت اللہ کا ہے، اور شریعت نبی کا، نور والے نبی کا، اللہ کا قدرت کلام و کال و نور روشنی نبی میں ہے، وہ نبی میں ہے، وہی نور والے ہمارا نبی، پیارا پیارا ہمارا نبی، انجان انسان ہے، ارے ماں کے ستم میں رہا، وہ دنیا کے کوئی چیز نہیں دیکھتے، اللہ نے بنایا وسیلہ، اس کا جوڑا بنایا، وسیلے سے دنیا میں سرا نکاح ہوتا ہے، تو وسیلے سے دنیا میں بچہ پیدا ہوتا ہے، گمراہ ہوتا ہے، اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے آل اولاد کو دین کی علم سکھاؤ، اگر دین کی علم نہیں سکھا رہے ہو تو زندے میں تمہارے اولاد پر تم نے تلوار چلا دیا، دین کی علم سکھاؤ، دنیاوی ہر علم سکھاؤ، ہر زبان میں دین کی بات کہنا ہے، یہ زمین بنا دیا، محنت مشقت کیجیے، جگہ ستور کے آسمان کھڑا کیا ہے، رات بنا آرام کیجیے، حلال روزی تلاش کیجیے، حلال روزی میں برکت ہے، اس میں اعظم ہے، نماز سب عبادتوں میں سے بہتر افضل عبادت نماز ہے، نماز ہو تو نماز تمہیں ہر برائی سے بچائے گا، یہ غلط یہ قدم نہیں جائے گا، ہاتھ نہیں جائے گا، جھوٹ بولنے سے روکے گا، سود کھانے سے روکے گا، کسی سے مجبوری فائدہ اٹھانے سے روکے گا، آج تو مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں، ایک یہودی گھوڑا لایا فروخت کرنے قیمت لگائے 10,000 نہیں بکا، دوسرے دن 5,000 کر دیا تو بھی نہیں بکا، تو میرے غوث پاک پیرانے بنت سمیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ پوچھے یہ گھوڑا کیوں خرید کر رہے ہیں، اب میرے لڑکی شادی ہے تو یہ 10,000 ہے،
کہ میرے نبی نے فرمایا ہے کسی کے مجبوری سے فائدہ نہ اٹھاؤ. وہ یہودی مان لایا. آج ہم مسلمان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں مجبوری سے. میرا دادا 4 حج کیا ہے. بولا میرا پر دادا 9 حج کر کے چلے گئے. ارے حج کیا تو کون سے پیسے سے کیا؟ کہ کون سے پیسے سے تم فطرہ دیتے ہو، زکات دیتے ہو؟ کون سا پیسہ ہے؟ افطاری کرتے کراتے ہو، شہری کھاتے کھلاتے ہو، فطرہ زکات دیتے ہو، حج کرتے عمرہ کرتے ہو. قربانی کون سا پیسہ ہے؟ ارے پیسہ کون سا پیسہ ہے؟ اسی لیے حلال روزی حضرت نظام الدین اولیاء مرید پوچھے حضرت عشق اعظم کیا ہے؟ میرا حلال روزی ہے. جب تک کہ حلال روزی نہیں ہوگا تیرا نماز قائم نہیں ہوگا. یا کھٹکے پڑ جائیں گے، یہاں کھٹکے پڑے قبر میں روشنی نہیں ہوگا، سرے پڑیں گے، قبر میں عذاب ہوگا. حلال روزی میں برکت ہے، اللہ کی رحمت ہے. ان روزیوں میں شیطانی حرکت ہے، دیکھنے میں بہت زیادہ ہوگا لیکن اس میں برکت نہیں. تمہاری قلبی سکون اللہ چھین لے گا. بے چینی والی زندگی گزرے گی. مثال یہ ہے کہ مچھلی جو ہے تلاؤ میں رہتا ہے، تیرتا ہے، اور مچھلی کو نکال کر خشکی میں رکھو تڑپ کے مر جاتا ہے. کہ انسان کیسا زندگی گزرتا ہے تڑپتے تڑپتے. قلبی سکون اللہ چھین لیتا ہے. نماز میرے نبی کا آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کی راحت، چین سے معراج ہے. مومن مسلمان کے لیے نماز معراج ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات، نماز قائم کرو، زکات دو. حلال روزی، جب تک تیری حلال روزی نہیں ہوگا یہ نماز جو ادا کر رہے ہو، یہ نماز تمہارا کسی مصیبت میں کام نہیں آئے گا. یہ نماز کسی مصیبت میں کام نہیں آئے گا، تکلیف میں کام نہیں آئے گا. نماز معراج، نماز مسلمان کے معراج ہے. نماز سب عبادتوں سے بہتر افضل نماز ہے، مگر شرط ہے حلال روزی. نماز تم کو ہر برائی سے روکے گا. نماز سے تمہارے رزق برکت ہوگا. نماز گھروں میں ماں بہنوں پر گھر میں رحمت ہوگا، اللہ کا جوڑ پیدا ہوگا، نہیں جوڑ پیدا ہوگا، محبت ہوگا، اختلاف نہیں ہوگا. جس گھر میں دیکھا جا رہا ہے آج قرآن نہیں پڑھ رہے، نماز نہیں پڑھ رہے، رات بھر جاگتے ہیں، اور صبح دیکھو بیوی بال بچے سب سوئے رہتے ہیں، 9 بجے 10 بجے اٹھتے ہیں. تو رات کا آپ کے لیے کیا اللہ نے فرض بنا دیا ہے کیا کہ رات جاگنا؟ ارے ثواب ہے خود جاگنا. آپ کو ٹی وی نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے. نہیں تو بچوں کو کھانا دیا جاتا ہے تو بچہ چلا یہ چینل دیکھ لے ماں. تو اللہ کا شکر ہے کہ بینڈ ہو گیا، اب ہاتھ میں آ گیا. یہ ہاتھ میں آ گیا، اچھا بھی ہے خراب بھی ہے، ہر انسان کے ہاتھ میں ہے. بچہ سے لے کر جعید تک وہ دیکھ رہا ہے. ارے دیکھنا ہے، خبریں سنیے، کوئی عالم حقانی جلسہ بیان کر رہا ہو، بیان سنیے، نعت رسول سنیے، سبا محفل سنیے، انسانی زندگانی تواریخ بیان کر سوچ سنیے، دنیا کی خبریں سنیے، سماچار سنیے، منع تھوڑی ہے. آج کل جو لڑکے لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں لیڈیز کا فوٹو آ رہا ہے، وہ ہنس رہی ہے تو دیکھ رہا ہے. تو اس کی نفس جو ہوتا ہے شیطانی وسوسہ بلگلاتا ہے. یہاں دیکھتا ہے تصویر کو تو نفس میں شیطان فتویٰ سے ہوائے نفس میں گلگلاتا ہے. تو اس کی آنکھ دیکھتا ہے تو تصویر لالچ ہوتا ہے، تو ایک محبت اندرونی ہوتا ہے تو کبیرہ گناہ ہے. کبیرہ گناہ ہے. اس لیے ان کو دین سے واقف نہیں ہے، جو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ہاتھ میں دیکھ چینل دیکھ رہے ہیں، ہاتھ میں دیکھو، بیٹھوں میں دیکھو،
चलते में भी देखो, बसों में देखो, प्लेन में देखो, ट्रेन में देखो, बसों में बैठे देखो, देख रहा है, खूब देखो, खूब देखो। ये रूह तुम्हारे जिस्म में बहुत गिनती है, जो आ रहा जा रहा नजर नहीं आता। इसी तरह शैतान नजर नहीं, हवा है। 3 दफा लाहौर पढ़िए, ईमान बासी हो जाता है। 3 दफा ईमान बासी होता है, 3 दफा लाहौर पढ़िए, इस्तग़फ़ार और कलमा पढ़िए, ईमान ताजा हो जाएगा। ये तस्वीरें जितना देखोगे, इसके अंदर आग देखेगा, लालच होगा, शैतान तुम्हारे नफ्स में वसवसा देगा, ये कबीरा गुनाह है। दीन से वाकिफ नहीं हो मुसलमान को, इसलिए अल्लाह के नबी फरमाए अपने आल औलाद को दीन की इल्म सिखाओ और शरीयत को धज्जी ना उड़ाओ। मस्जिदों में अदब एहतराम करो, नमाज बात दीन की बात कीजिए। मस्जिदों में देखा जा रहा 2 उधर, 4 इधर, 5 इधर, दुनिया की बात करते, दुनिया की बात मस्जिद में मत जाओ। एक साहिब रसूल जब उनको जरूरत पड़ता था, तलाश कर नहीं मिलते तो मस्जिद में आते थे, उनका चेहरा मुबारक सर किबले की तरफ था, कंकड़ मारते थे, घूम के देखते, इशारे से बुलाते। कितने अदब कर गए मस्जिद की। जब तो मस्जिद के अदब एहतराम करना माने शरीयत के अदब एहतराम करना है। शरीयत वाले नबी का, पैगाम मदीने का ये महराब मिंबर रसूल है, सब दुरुस्त करना, कांधे से कांधे मिला के खड़ा होना, नमाज से फारिग होकर दीन की बात करनी, दुनियावी बात मस्जिद मत की, सख्त ममानियत है। दुनिया के बाजार मस्जिद को मत लाइए, फैशन को मस्जिद में मत लाइए। ये हजरत सैयद सूफी अब्दुल हफीज प्यारा नबी के आले औलाद है, आले रसूल है, सैयद घराने का हक बोलने वाला, हक ऐलान करने वाला सैयद सूफी अब्दुल हफीज ऐलान कर रहा है। और फितरा ज़कात जो मस्जिद में ऐलान करके लेते हो, ये बंद करो और कमीशन खाना बंद करो। जब फितरा ज़कात ये चंदा लेने मस्जिदों में आते हो ऐलान करके, ये बंद करो। फितरा ये चंदा लेने आते हो जहां से भी, 2 आदमी इधर, गमछा पर उधर, मस्जिद का रजिस्टर भी लेके आते हो, इसे कमीशन मत करो। इनका काम बेलौस करो, इनका काम बेलौस करो। 11 महीना अपना काम करते हो रोजी रोजगार के लिए, तो 1 महीना दीन के काम के लिए, रमजान मुबारक के लिए, दीन के काम के लिए कुर्बानी दो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कुर्बानी दो, मोहब्बत वाली चीज, हर जानवर दिया, अरे कुर्बानी दो मोहब्बत वाली। तो इब्राहिम अपने आल औलाद, क्या नाम था, इस्माइल। इब्राहिम सल्लल्लाहु ने इस्माइल को जुबान मुबारक से गए कि इस्माइल को अल्लाह के रजा के लिए कुर्बानी दे, लब्बैक बोले, तो मोहब्बत वाली चीज ना, आंख पे पट्टी बांधे, छुरी में इतनी धार के इस्माइल को मोहब्बत ना आ जाए, तो मोहब्बत वाली चीज दीन चाहता है। इसलिए माइनुद्दीन ख्वाजा गरीब नवाज मोहब्बत वाली चीज को कुर्बानी दिया, तो आज उनके जुबान अल्लाह का जुबान हुआ, अवलिया अल्लाह का हुआ, आंख अल्लाह का हुआ, जुबान से जो बोले नामुमकिन वाली मुमकिन में हो गया। इसलिए वहां कोई जात का भेदाभेद नहीं है, चाहे हिंदू मुस्लिम, सिख ईसाई, हर जाति जाते हैं, सब फैज पाते हैं। वहां इख्तलाफ नहीं है, तोड़ पैदा नहीं है, जोड़ पैदा है। इसलिए आला हजरत जुबान मुबारक से कहे कि अजमेर शरीफ जाएगा, तो आला हजरत नहीं जानते थे कि वहाँ कव्वाली होता है। अपने चाहने वालों कैसे कहा जाए अजमेर शरीफ जाया करो, कव्वाली जो है अहल वालों के लिए चाहिए ना, अहल वालों के लिए नहीं। बलग्राम शरीफ, आनवी शरीफ कव्वाली बनाई थी, पीलीभीत, बरनी शरीफ, बदायूं शरीफ,
مسوسہ شریف، ہتھیارہ شریف، ممتاز شریف، اجمیر شریف، اولیاء اللہ کی تبرک اٹھائی پڑی ہے۔ یہ سبا محفل کیا ہے؟ میرا خواجہ ڈیرواز کے روح کی غذا ہے۔ اس لیے دین کا کام کریے، بے لوس، ایک مہینہ رمضان میں بے لوس کیجیے۔ آپ کے آنے جانے کا خرچہ، کھانے پینے کا حساب کیجیے۔ جو لوگ پیسہ دیتے ہیں آپ کو مدرسے کے نام پر، دین کے نام پر، لیا کو پیسہ پورا مکمل پہنچے، تو آپ دین کی محبت والی کام کیے اور محبت والی وقت اپنا قربانی دیا۔ یہ برگاہ رسالت میں تمہارا قبول ہے۔ اور کمیشن کھاؤ گے بند کرو گے۔ عالم مدرسے میں ہے، اللہ کا نبی پر دین کی علم سکھاؤ، ان کو پیسے کی ضرورت ہے، ان کی اعلیٰ اولاد ہے، 2 بال بچے ہیں، تو ان کا حق ان کا ادا ہوگا، عالم کا حق ادا عالم کا ہوگا، امام کا حق یہ ادا ہوگا، مسجد کے ساتھ میں حق ادا ہوگا۔ اسی پیسوں میں اس میں ہوتا ہے کہ جمعے کی چندہ ہوتا ہے، یا دن دعا پہ کہاں پائیں گے وہ؟ تو جب آپ دین کے نام پر نکلے ہیں تو بے لوس لوگوں پر جا کر کہیے کہ یہ دین کا کام محبت والی چیز قربانی آپ نے دیا، تو پھر یہ کمیشن بند ہو جائے گا، یہ رسید کاٹنا بند ہو جائے گا۔ اعلیٰ حضرت کے وقت میں ٹھیک تھا، شیر سنت مفتی ہند اعظم شیر سنت کے وقت میں ٹھیک تھا۔ آہستہ آہستہ یہ مدرسے میں تبدیل ہوتا رہا۔ جتنا پیسے کا نظریہ ہوگا اتنا لالچ بڑھتا جائے گا، لالچ پر نہیں ہوگا، نفس اصلاح نہیں ہوگا۔ پیارے مصطفیٰ پر سلام پڑھتے ہیں، پیارے نبی پر کھڑے قد پہ احترام کرتے ہیں، تو ویسے ہی ادب احترام دل و جانوں سے محبت اور دل قربانی دو، چندہ کمیشن مت کھاؤ۔ یہ پھر آپ لوگوں کا اعلان کر کے بتایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور یہاں قوالیاں بھی سنا جاتا ہے۔ سید صوفی عبدالربی اہل قرآن والے ہیں، القرآن اہل بیت والے ہیں، یا اہل والے ہیں، ان کے لیے جائز نہیں۔ اور ان کے مجلس میں بیٹھنے والوں کے لیے بھی ادب احترام سے بیٹھتے ہیں، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایک اہل والے جہاں رہتا ہے، اہل والوں کا مرتبہ کیا ہے؟ اہل والے نبی کے آل اولاد میں سے اہل والے شریعت کے تلوار ہیں، اس لیے ان کو روح کی غذا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔